تحریک طالبان پاکستان کے مختلف دھڑوں نے اتحاد کے بعد حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف محاذ بنا کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں تیزی لانے کا عندیہ دے دیا ہے، جس نے اس سوال کو جنم دیا ہے کہ طالبان کے متحارب دھڑوں کو متحد ہونے کی اجازت کون اور کیوں دے رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سن 2014 کے فوجی آپریشن کے بعد افغانستان بھاگ جانے والے طالبان دوبارہ وزیرستان کے مختلف علاقوں میں واپس آ رہے ہیں، مگر حکومت اور ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور انہیں وہ گٹ طالبان قرار دے رہے ہیں جنہوں نے عسکریت پسندی سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان نے گٹ طالبان اور بیٹ طالبان کی تفریق کے چکر میں پڑ کر نقصان اٹھایا تھا، اور اب اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر اسی راستے پر گامزن ہوتی نظر آتی ہے۔ خیال رہے کہ تحریک طالبان سے وابستہ خطرناک ترین دہشت گرد احسان اللہ احسان کے سیکیورٹی اداروں کی حراست سے فرار کے بعد طالبان کے دو بڑے دھڑے دوبارہ تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہو گئے ہیں۔ جماعت الاحرار اور حزب الاحرار کے سربراہان نے اپنی تنظیم مفتی نور ولی محسود کی زیر قیادت تحریک طالبان پاکستان میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ مشترکہ جدوجہد کی جا سکے۔ سابق جماعت الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی کے مطابق اتحاد کے بعد مزاحمت میں شدت آئے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی حکومت کے خلاف مزاحمت پر یقین رکھتی ہے، مصالحت پر نہیں۔ ماضی میں مذاکرات کے نام پر ہمارے ساتھ دھوکے کیے گئے، اس لیے اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرحد پار افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مصالحت کا تحریک طالبان پاکستان پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حال ہی میں پشاور سے سیکیورٹی اداروں کی حراست سے فرار ہونے والے تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے طالبان کے اتحاد کو خوشائند قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ احسان اللہ احسان نے ایک معاہدے کے تحت 4 اپریل سن 2017 کو خود کو حکومت کے حوالے کیا تھا، مگر بعد میں معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر 11 جنوری سن 2020 کو پشاور میں حکومتی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ طالبان گروہوں کا متحد ہونا خطے میں نئے حالات کی طرف پیش قدمی ہے اور اس کے پاکستان پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس نے کہا کہ پاکستانی اداروں نے عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن اب طالبان گروہوں کا جمع ہونا ان دعووں کی نفی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ حکومت سے مصالحت کی بجائے تحریک طالبان پاکستان جنگ کو ترجیح دے گی۔ اگر مفاہمت کا کوئی امکان تھا تو وہ عمر خراسانی کے تحریک طالبان پاکستان میں دوبارہ شامل ہونے سے ختم ہو گیا ہے۔ احسان اللہ احسان کے بقول عمر خراسانی کبھی بھی مفاہمت کے حامی نہیں رہے، انہوں نے ہمیشہ جنگ ہی کو ترجیح دی ہے۔ خیال رہے کہ قلعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق سربراہ بیت اللہ محسود کے سن 2009 میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد ضلع محمد سے تعلق رکھنے والے جنگجو کمانڈر عبدالولی محمد کی قیادت میں ایک گروہ نے علیحدہ کارروائیاں شروع کی تھی۔ بعد ازاں اس گروہ نے جماعت الاحرار کا نام اختیار کر لیا تھا، جبکہ نومبر سن 2013 میں حکیم اللہ محسود کے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد جب ملا فضل اللہ تنظیم کا سربراہ بنا تو محسود جنگجوؤں نے شہریار محسود کی قیادت میں ٹی ٹی پی حکیم اللہ محسود کے نام سے ایک الگ دھڑا بنایا تھا۔ اب ان دونوں دھڑوں کے سربراہان نے اپنی عسکری تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جنگجوؤں نے مفتی نور ولی محسود کی قیادت میں مشترکہ کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ حکیم اللہ محسود کے بھائی اعجاز محسود اور چچا رسول محمد محسود نے پہلے ہی ایک معاہدے کے تحت اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق حال ہی میں تحریک طالبان میں شامل ہونے والے دونوں دھڑے اپنے جنگجوؤں کے ہمراہ افغانستان سے جنوبی وزیرستان میں اپنے آبائی علاقے میں واپس آ چکے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یاد رہے کہ 18 اگست سن 2020 کے روز لاہور سے گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کا تعلق بھی جماعت الاحرار سے بتایا گیا تھا، جن میں 17 سالہ خودکش بمبار بھی شامل تھا، جس نے بتایا کہ وہ عمر خراسانی کے حکم پر لاہور پولیس لائنز پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تحریک طالبان پاکستان کے مختلف دھڑوں کے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہونے اور دہشت گرد حملے کرنے کے اعلان کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سن 2014 میں طالبان کے خلاف شروع کیے جانے والے فوج کے آپریشن ضرب عضب کے بعد افغانستان فرار ہو جانے والے جنگجوؤں کو پاکستان آنے کی اجازت کیسے مل رہی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان شدت پسندوں کو کون اور کس لیے متحد کر رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے کہا ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں طالبان ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ منتشر ہو گئے تھے، اور اب وہ نہ صرف متحد بلکہ دوبارہ سرگرم بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے قبائلی اضلاع کے لوگ بار بار کہہ چکے ہیں کہ طالبان دوبارہ وزیرستان کے مختلف علاقوں میں واپس آ رہے ہیں، مگر حکومت اور حکومتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور انہیں گٹ طالبان قرار دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عسکریت پسندی سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان نے گٹ طالبان اور بیٹ طالبان کی تفریق کے چکر میں پڑ کر نقصان اٹھایا تھا، اور اب اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر اسی راستے پر گامزن ہوتی نظر آتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।